الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیزان محترم، آج 26 جنوری 2021 کو پورا ملک 72واں گنتنتر دیوس یوم جمہوریہ منا رہا تھا۔ 1947 میں 15 اگست 1947 میں ہمارا ملک، ہمارا وطن یہ بھارت انگریز کے چنگل سے آزاد ہوا، اور 26 جنوری 1950 کو ہمارے ملک کا سنویدھان اور آئین لاگو ہوا۔ اس تاریخ کو منانے کے اور اس تاریخ کی یاد دہانی کے سب سے زیادہ تو مستحق تھے علماء کرام اور مدارس اسلامیہ کے سپوت، اس لیے کہ اس ملک کے، اس بھارت کے مسلمانوں نے اس ملک کو انگریز کے چنگل سے آزاد کرانے کے لیے جو قربانی دی، اور خصوصاً علماء کرام نے، وہ ایک بہت بڑا المناک باب ہے، اور اس تاریخ کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ میں بہت مختصر انداز سے آپ حضرات کے سامنے موٹی موٹی تاریخ پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے، ہمارے لیے اور ہر انسان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے اکابر نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے پرخوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے اپنی بیویوں کو بیوہ کیا، اپنے بچوں کو یتیم کیا، اپنی جانوں کے پرخچے اڑا دیے، اور تب جا کر کے اس ملک کو انہوں نے آزاد کرایا۔ میرے عزیز دوستو، ملک کی تاریخ کچھ اس طریقے سے ہے، اگرچہ لوگوں کی اپنی اپنی تحقیقیں ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق 1601 میں انگریز ہندوستان میں آیا، اور 1608 میں باقاعدہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ایک وفد ہمارے اس ملک میں آیا، اور اس نے اس وقت کے بادشاہ سے، بہادر شاہ ظفر سے، اس وقت کے بادشاہ سے یہاں آ کر کے یہ کہا کہ ہم یہاں سے مال لے جائیں گے برطانیہ کی منڈی میں، اور برطانیہ کے پیسے کو ہندوستان میں لگائیں گے۔ اس بادشاہ کے سمجھ میں اس کی بات آ گئی انگریز کی، اور ان کو یہاں پر جو ہے تجارت کی اجازت دے دی۔ لیکن انگریز کے ارادے ناپاک تھے، پاک نہیں تھے، وہ دوسرے ارادوں سے آئے تھے۔ انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا، یہاں پر زمینیں جو ہے وہ گھیرنی شروع کر دی، اور حکومت کے جو کارندے ہیں ان کے اندر وہ گھسے، اور وہاں اپنا اثر رسوخ بنایا، اور یہاں تک کہ حکومت کو کانفیڈنس میں لیا، اور حکومت کو کے لیے وہ سچے بن کے دکھایا انہوں نے، اور یہاں تک کہ حکومت نے ان کے اوپر بھروسہ کیا، اور بڑے بڑے رقبے ان کے نام کر دیے۔ 1601 سے لے کر 1701 تک انگریز یہاں پر مضبوط ہو گیا، اور 1717 تک انگریز نے اس مضبوطی کا یہ فائدہ اٹھایا کہ ایک ہندوستان کے صوبے میسور پر اپنی حکومت قائم کر لی، اور 1740 تک باقاعدہ ہندوستان کے اندر انگریز نے سارے ملک پر اپنی حکومت قائم کر لی۔ ادھر 1702 میں دہلی کے ایک شیخ شاہ عبد الرحیم علیہ الرحمہ کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، جن کا نام انہوں نے ولی اللہ رکھا۔ انہوں نے اپنے اس بیٹے کو علم دین حاصل کرنے کے لیے مدینہ منورہ میں بھیجا۔
شاہ ولی اللہ محدث رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں شیخ ابو طاہر مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے علم دین سیکھ کر کے ہندوستان واپس آئے، اور 1740 میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے یہاں پر اپنی مسند حدیث قائم کی۔ اس طریقے سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ ہندوستان کے سب سے پہلے محدث ٹھہرائے، اور سب سے پہلے ہندوستان کے اندر، اس ملک عزیز کے اندر اللہ کے نبی کی حدیث کا درس دینے والے کہلائے۔ شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ کے یہاں 1739 میں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے عبدالعزیز رکھا۔ حضرت والا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ جو تھے وہ 1762 میں انتقال کر گئے، اور آپ کے بیٹے شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمہ 1762 میں اپنے والد محترم کی مسند حدیث پر فائز ہو کر کے حدیث کا درس دینا شروع کیا۔ حضرت والا نے 1762 سے لے کر کے 1772 تک درس حدیث دیتے رہے، لیکن اسی درمیان یہ بھی دیکھا کہ ہمارے ملک میں ناپاک انگریزوں کے پنجے قائم ہو گئے ہیں اور مضبوط ہو گئے ہیں، ان کی حکومت مضبوط ہو گئی ہے، ان کی حکومت مستحکم ہو گئی ہے۔ تو حضرت والا نے پریشان ہو کر کے 1772 میں شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمہ نے انگریز کے خلاف سب سے پہلے ہندوستان میں جہاد کا فتویٰ دے دیا۔ حضرت والا کے 1772 کے فتوے کا یہ اثر ہوا کہ ہندوستان کے اندر جو لوگ ذی علم تھے، ذی ہوش تھے اور انگریز کے خلاف تھے، انگریز کے خلاف جذبہ رکھتے تھے، انہوں نے انگریز کے خلاف لڑنے کے اپنے ارادے مضبوط کیے، اپنی جماعتیں بنائی۔ چنانچہ 1792 کے اندر شاہ حضرت ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ نے اپنی ایک جماعت قائم کی، اور وہ انگریزوں کے سامنے سینہ سپر ہو گئے اور لڑنے کے لیے میدان میں آ گئے۔ حضرت ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ 1792 سے لے کر 1799 تک لڑتے رہے، لیکن اپنے ہی ایک غدار نے غداری کر کے حضرت ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ کو شہید کرا دیا۔ اس لیے اس اعتبار سے حضرت ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ 1799 میں اس دنیا سے دار فانی کی طرف جام شہادت نوش فرما کر کے کوچ کر گئے۔ آگے وقت بڑھتا ہے، انگریز کے خلاف یہاں جو ہے ایک چنگاری سلگ چکی تھی حضرت والا کے فتوے کے بعد، اور جب آگے وقت بڑھتا ہے تو راجہ رنجیت سنگھ کے خلاف حضرت شاہ ولی اللہ حضرت شاہ اسماعیل شہید علیہ الرحمہ اور سید احمد شہید علیہ الرحمہ اور بڑے بڑے علماء کرام جو ہے تقریباً جن کا قافلہ 600 یا 650 پر مشتمل تھا، بالا کوٹ کی پہاڑی پر لڑنے کے لیے گیا۔ ان کے خلاف ان کی جو مہم شروع ہو چکی تھی وہ 1826 یا 1824 سے شروع ہو چکی تھی۔ چنانچہ 1831 پر بالا کوٹ کی پہاڑی پر راجہ رنجیت سنگھ کے خلاف یہ پورا قافلہ لڑا، اور حضرت جس کے اندر سید احمد شہید علیہ الرحمہ شہید ہوئے، جس کے اندر جو ہے سید احمد شہید علیہ الرحمہ شہید ہوئے، اور بڑے بڑے جو ہے جاں باز علماء اکرام اور مسلمان اکرام شہید ہوئے، جس کے اندر سے جب بچ کر آ رہے تھے وہ تقریباً 100 آدمی تھے، جس میں حضرت مولانا جعفر تھانیسری، مولانا یحییٰ، مولانا مملوک وغیرہ موجود تھے۔ یہ حضرات تشریف لے آئے، اور تشریف لانے کے بعد میں ان حضرات کو پکڑ لیا گیا۔ انگریز نے ان کو پکڑ لیا اور پکڑ کر کے لاہور جیل میں ڈال دیا۔ جب لاہور جیل میں ڈال دیا تو وہاں سے پھر ارادہ بدلا انگریز کا کہ یہاں سے ان کو منتقل کیا جائے ملتان میں۔ چنانچہ ان کو مال گاڑی کے اندر ڈالا گیا اور مال گاڑی ملتان کے لیے روانہ کر دی گئی، اور ان کے پنجروں کو اس انداز سے بنایا کہ چاروں طرف سے سلاخیں بنا دی گئی کہ کھڑے ہوئے ہیں، ہل نہ سکے، اگر ہلیں گے تو وہ سلاخیں ان کے بدن کے اندر گھسے گی۔ جب ملتان سے وہ مال گاڑی لاہور سے وہ مال گاڑی چلتی ہے ملتان کے لیے تو کہیں 10 دن ٹھہرتی ہے، کہیں 3 دن ٹھہرتی ہے، کہیں ہفتہ ٹھہرتی ہے،
تپتا ہوا لو کا زمانہ ہے، نہ ان کو کھانے کے لیے پوچھا جاتا، نہ ان کو پانی کے لیے پوچھا جاتا، اور مزید برآں کہ ان کے جو ہے اس کال کوٹری میں، مال گاڑی کے اندر سلاخوں والی کوٹری میں، سلاخوں والے پنجرے میں ڈال دیا گیا۔ ان کے بدن لہو لہان ہو گئے، ان کے بدن زخمی ہو گئے، ان کو پھر جو ہے ملتان لے جا کر کے جو ہے کال کوٹری میں ڈال دیا گیا، اور ان سے کہا گیا کہ کل مولوی تمہیں پھانسی ہوگی، کل مولویوں تمہیں پھانسی ہوگی۔ جب ان علماء کرام نے سنا کہ ہمیں کل پھانسی ہوگی تو یہ ایک دوسرے کو داد دینے لگے، ایک دوسرے کے لیے اچھلنے لگے، یہ خوشیاں منانے لگے۔ انگریز آیا، اس نے دیکھا کہ جو ہے کیا بات ہے، تمہیں تو کل پھانسی ہونے والی ہے اور تم جو ہے کود رہے ہو، اچھل رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا، یعنی کہ ان کے بدن کو ایسا لہولہان کر دیا گیا تھا، اتنا زخمی کر دیا گیا تھا کہ اپنے آپ کو یہ پھانسی کے پھندے پر لٹکانا یہ سمجھ رہے تھے جیسا کہ ہم جو ہے جس طریقے سے ہمیں نجات مل جائے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو بڑے گناہ گار لوگ ہیں، ہم تو رسول اللہ کے غلام ہیں، ہم تو رسول اللہ کے غلام ہیں، تم ادھر ہمیں پھانسی دو گے، ادھر ہم آقا دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملیں گے۔ اللہ اکبر۔ انگریز نے جب سنا کہ یہ تو اس پھانسی کی سزا کے لیے خوش ہو رہے ہیں تو انگریز نے اپنا فیصلہ بدل دیا اور کہا کہ اے مولویوں، تمہیں ہم یہ پھانسی کی سزا بھی نہیں دیں گے۔ 14 سال کی سزا کالا پانی کی لکھ دی گئی، 14 سال کی سزا کالا پانی کی لکھ دی گئی۔ جب ان حضرات کو پتہ چلا کہ تمہاری پھانسی کی سزا جو ہے منتقل کر دی گئی کالا پانی کی سزا کے لیے، تو انہوں نے بڑا دکھ کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ مستحق کے دار کو حکم نظر بندی ملا، مستحق کے دار کو حکم نظر بندی ملا، کیا کروں رہائی ہوتے ہوتے رہ گئی۔ یعنی کہ پھانسی کے پھندے پر لٹکنا ان کو ایسا لگنے لگا تھا کہ ہماری رہائی ہونے والی ہے۔ ان حضرات کو پنجروں کے اندر ڈال کر کے ایسا گون دیا گیا تھا۔ جب ان کو پھر جو ہے پنجرے کے اندر ڈال کر کے کالا پانی کے لیے لے جا رہے تھے تو ان کی بیوی سامنے آئی، فرمایا کہ جب ان کا بچہ سامنے آیا 8 سال کا تو وہ رونے لگا، تو حضرت والا نے فرمایا کہ اے بیٹے رونا نہیں ہے، میرے بیٹے رونا نہیں، اگر تیرے باپ کی زندگی ہوئی تو وہ آ کر کے تجھ سے ملے گا، اور اگر عمر نے وفا نہ کی تو کل قیامت کے دن ہم انشاءاللہ آپ سے ملیں گے۔ ہمارے اکابر نے، ہمارے بزرگوں نے، علماء کرام نے اس طریقے سے اپنے آپ کو جیلوں میں ڈال کر کے، اس طریقے سے اپنے بچوں کو جو ہے بے باپ کا کر کے اس ملک کے لیے، اس وطن عزیز کے لیے قربانی دے کر کے جو ہے اس ملک کو آزاد کرایا تھا۔ الغرض وقت آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھتا جاتا ہے۔ 1857 کا وقت آ گیا۔ 1856 کے آخر میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی اور بڑے بڑے علماء کرام دلی کے اندر ایک بہت بڑی میٹنگ کی انہوں نے، اور اس کے اندر یہ مشورہ کیا کہ بھائی اب انگریز کے خلاف ہمیں میدان میں آنا ہے۔ کسی شخص نے کہا کہ حضرت انگریز کے پاس طاقت ہے، حکومت کے پاس طاقت ہے، بندوق ہے، گولیاں ہیں، توپ ہیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، ہم جو ہیں ہم تو بہت نہتے آدمی ہیں، ہماری تعداد بھی کم ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، کیا ہماری تعداد مجاہدین جنگ بدر سے بھی کم ہے؟ کیا ہماری تعداد مجاہدین جنگ بدر سے بھی کم ہے؟ بس یہ کہنا تھا کہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی، اور اسی وقت سب کے دل پر یہ بات نقش کر گئی کہ اب ہمیں انگریز کے خلاف میدان میں آنا ہے۔ چنانچہ 1857 کا وقت آیا، یہ تمام علماء کرام، ہندوستان کے مسلمان کرام انگریز کے خلاف میدان میں آئے، اور 2 محاذ بنائے گئے، ایک محاذ شیملی کے میدان میں اور ایک محاذ امبالہ کے میدان میں، جن کی قیادت کو سنبھالنے والے حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ الحدیث حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ایسے بزرگوں نے ان کی محاذ کو سنبھالا، اور جو ہے انگریز کے خلاف جہاد کی لڑائی لڑی، انگریز کے خلاف جو ہے انہوں نے گولے داغے، انگریز کے خلاف انہوں نے جو ہے گولیاں داغی، انگریز کو جو ہے قتل کیا اس معرکے میں، جو شاملی کے میدان میں
اور یہ شاملی سے آگے چل کر کے تھانہ بھون تک یہ چلا جاتا ہے۔ یہ علماء اکرام گھات لگا کر کے بیٹھے، انگریزوں کے قافلے آ رہے تھے، ان کے اوپر گولیاں برسائی۔ تو جب یہ 1857 کے اندر ہمارے ان بزرگوں نے یہ ایسی بڑی لڑائی لڑی جس کو ملک والے غدر کہتے ہیں، حالانکہ یہ غدر نہیں تھا، یہ انگریز نے اس کا نام غدر دیا تھا۔ ہمارے علماء اکرام نے تو انگریز کے خلاف یہ جہاد لڑا تھا۔ بہرحال وقت آگے بڑھا، پکڑ دکڑ شروع ہو گئی، مسلمانوں کو پکڑا گیا، علماء اکرام کو پکڑا گیا اور جو ہے پھانسی کے پھندوں پر لٹکا دیا گیا۔ علماء اکرام کو پکڑا گیا اور تنوروں میں ڈال دیا گیا۔ علماء اکرام کو پکڑا گیا اور اوپر سے پیڑ میں باندھا گیا، نیچے سے ہاتھی میں باندھ دیا گیا اور پھر ہاتھی کو بھگا دیا گیا۔ علماء اکرام کے بدن تھے کہ آدھے پھٹ کر کے پیڑ پر رہ گئے اور آدھے پھٹ کر کے جو ہے وہ ہاتھی کے ساتھ چلے گئے۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ دلی کی چاندنی چوک سے لے کر کے خیبر تک، جو خیبر اس وقت پاکستان میں خیبر پختون کا ایک علاقہ ہے، وہاں پر وہ موجود ہے، وہاں دلی کی چاندنی چوک سے لے کر وہاں تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر کہ ایک علماء اکرام کی گردن نہ لٹکی ہوئی ہو پھانسی کے لیے۔ ایک تھامسن ہے، ڈاکٹر تھامسن، تو تھامسن کہتا ہے کہ میں دہلی کے اندر جو تھا، میں اپنے خیمے کے پیچھے گیا تو مجھے مردار کی بدبو آ رہی تھی۔ میں نے جا کے دیکھا کہ ایک بہت بڑا آگ کا تنور بنایا ہوا ہے اور اس تنور کے اندر 40 علماء کرام کو لایا جاتا ہے اور ان کے کپڑوں کو اتروایا جاتا ہے، ان کو بوریوں میں بند کیا جاتا ہے اور اس تنور میں ڈال دیا جاتا ہے۔ پھر 40 علماء کرام کو لایا جاتا ہے، اس تنور میں ڈال دیا جاتا ہے، سوروں کی کھال میں ان کو بند کیا جاتا ہے، تنور میں ڈال دیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ میرے سامنے 40 علماء اکرام کو لایا گیا اور ان سے کہا گیا، اے مولویوں، تم یہ کہہ دو کہ ہم 1857 کی جو جنگ آزادی ہے ہم اس میں شریک نہیں تھے، ہم تمہیں ابھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ڈاکٹر تھامسن کہتا کہ مجھے پیدا کرنے والے کی قسم، سارے کے سارے علماء آگ پر پک گئے، لیکن ایک بھی عالم نے یہ جھوٹ نہیں بولا کہ ہم انگریز کے لیے لڑنے کے لیے اس لڑائی میں شریک نہیں تھے۔ میرے عزیز دوستوں، نوجوانوں، آپ کو اس تاریخ سے واقف ہونا چاہیے۔ ہندوستان کے، بھارت کے مسلمانوں کو اس تاریخ سے واقف ہونا چاہیے کہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء اکرام نے کتنی بڑی قربانی اور کتنی بڑی جو ہے اپنے آپ کو شہید کرایا، اپنے بچوں کو یتیم کرایا، اپنی عورتوں کو بیوہ کرا کر اس دیش کو آزاد کرایا۔ یہ وقت آگے بڑھا، کچھ علماء اکرام کو پکڑ کر کے جیلوں میں ڈال دیا گیا، یہاں تک آدیش دے دیے گئے کہ جو بھی تمہیں مسلمان ملے اس کو گولیوں سے سوٹ کر دو، جو بھی تمہیں کرتے پاجامے والا ملے، داڑھی ٹوپی والا ملے، فوراً دیکھتے ہی گولی مار دیجئے۔ یہ حالات آئے مسلمانوں کے ساتھ میں، ہندوستان کے علماء اکرام کے ساتھ میں۔ وقت آگے بڑھا، 1860 کا وقت آیا اور پھر برطانیہ کے اندر سے ایک یہاں سے رپورٹ مانگی گئی، ڈاکٹر ولیم نے رپورٹ بھیجی کہ ہندوستان کی جنگ آزادی اور جو 1857 کی جنگ آزادی ہے اس کو لڑنے والے صرف اور صرف مسلمان تھے، اور ان میں بھی سب سے زیادہ علماء کرام تھے، اور ان کے اندر جذبہ جہاد بہت زیادہ ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم ہندوستان کے اوپر اپنی حکومت قائم کر لیں تو اس مسلمانوں کے اندر سے جہاد کا شوق اور جذبہ نکالنا ہوگا، اور اس کے لیے تمہیں قرآن کریم ختم کرنا ہوگا۔ چنانچہ 1863 سے لے کر کے 1866 کا وقت آتا ہے کہ انگریز نے پورے ملک سے قرآن کریم کو چننا جمع کیا اور ایک جگہ جمع کر کے ان 3 سالوں کے اندر 3.5 لاکھ قرآن کریم کے نسخوں کو جلایا۔ کسی نے کہا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ قرآن کریم کے ختم کرنے سے مسلمانوں کے اندر سے جہاد کا جذبہ تم نہیں نکال سکتے، اگر تم یہ چاہتے ہو تو ان کے علماء اکرام کو ختم کرو۔ پھر جو ہے 1867 تک کا وقت آیا کہ مسلمانوں کو، علماء اکرام کو پکڑ کر کے جیلوں میں ڈالا گیا، پھانسیوں پر لٹکایا گیا۔ ہندوستان کی اس 57 کی لڑائی میں بتایا جاتا ہے کہ جس کے اندر 5 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، جس کے اندر 5000 اور ایک قول کے مطابق 14,000 علماء اکرام موجود تھے۔
اسی دور کے لیے 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی، اور دارالعلوم دیوبند کی بنیاد صرف اور صرف رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں سے ہندوستان کی آزادی کے لیے، بھارت کی آزادی کے لیے مجاہدین تیار کیے جائیں گے۔ چنانچہ میرے مادر علمی دارالعلوم دیوبند نے اپنا وہ حق ادا کیا، اور یہاں سے وہ مجاہدین پیدا کیے، وہ مجاہدین جنگ آزادی پیدا کیے، جن کو شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کہہ سکتے ہیں، اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کہہ سکتے ہیں، اور بڑے بڑے علماء اکرام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کہہ سکتے ہیں۔ آگے وقت بڑھا، 1857 کے بعد جب یہ آگے وقت چلتا ہے تو 1900 کا وقت آیا، اور پھر 1915 میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے انگریز کے خلاف تحریک ریشمی رومال ڈالی۔ تحریک ریشمی رومال کا مطلب اور مقصد کیا تھا؟ اس تحریک کا مقصد یہ تھا کہ دوسرے ممالک سے رابطے کیے گئے، افغانستان سے رابطے کیے گئے، اور جو ہے ترکی سے رابطے کیے گئے۔ یہ انہوں نے ایک منصوبہ بنایا، ایک رننیتی بنائی کہ ترکی کی فوج افغانستان کے راستے کو ہو کر کے ہندوستان کے اوپر حملہ کرے گی، اور اندر سے علماء اکرام اور مسلمان جو ہے وہ ہندوستان کی حکومت پر حملہ کر دیں گے۔ اس اعتبار سے انگریز کا خیمہ اکھڑ جائے گا۔ لیکن وقت کی بات ہوتی ہے کہ اس تحریک کا پردہ فاش ہو گیا، اور جو ہے یہ تحریک کھل گئی، انگریز کو پتہ لگ گیا، ان حضرات کو پکڑ لیا گیا، گرفتار کر لیا گیا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو بھی گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی ساتھ جیل میں گئے۔ آگے وقت بڑھا، 1919 کا وقت آ گیا، اور 1919 میں جمعیت علماء کا قیام ہوا۔ 1919 کے ہی اندر جلیانوالہ باغ کا حادثہ ہوا۔ جلیانوالہ باغ کا وہ حادثہ تھا کہ جس حادثے کو سن کر کے دل دہل جاتا ہے۔ جلیانوالہ باغ میں جو ہے ہندو بھی، مسلمان بھی، سکھ بھی، عیسائی بھی، 1919 جلیانوالہ باغ کی یہ ایک مثال رہی کہ وہاں پر تمام کے تمام کمیونٹی کے لوگ، تمام مذہب کے لوگ اپنا پروٹیسٹ کر رہے تھے، اپنا جو ہے وہ احتجاج کر رہے تھے حکومت کے خلاف۔ لیکن جنرل ڈائر نے اس وقت جو ہے وہاں جو باغ سے نکلنے کا ایک ہی راستہ تھا، اسی راستے کے سامنے توپ کا دہانہ کھول دیا، اور اس اعتبار سے جلیانوالہ باغ میں عورتیں، بچے، مرد، نوجوان اس اعتبار سے شہید ہوئے کہ ان سب کا خون ایک جگہ جمع ہو کر ایسے بہا جس میں یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ مسلمان کا خون ہے، یہ ہندو کا خون ہے، یہ سکھ کا خون ہے، یہ عیسائی کا خون ہے، یا کسی دوسرے مذہب کے ماننے والے کا خون ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ لیکن اس خون کے ایک جگہ ملنے سے انگریز کے پنجے اکھڑ گئے، انگریز کا خیمہ اکھڑ گیا۔ اس 1919 کے اندر ہی جمعیت علماء کا قیام ہوا، اور پھر تحریک خلافت آگے بڑھی، اور پھر 1926 میں تحریک خلافت کانفرنس کراچی کے اندر ہو رہی تھی، جس میں 9.5 لاکھ کا مجمع تھا، جس میں انگریز نے پابندی لگائی تھی کہ یہاں پر حسین احمد مدنی نہ آئے، اس لیے کہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریز کے خلاف فتویٰ دیا تھا کہ ان کی جو ہے اس میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ اب انگریز نے کہا ہے کہ یہاں مولانا حسین احمد مدنی نہ آئے، لیکن وہ اللہ کا شعر حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اسٹیج پر پہنچے، اور اپنی شیروانی کے بٹن کھول کر کے یہ کہا کہ لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، یعنی کہ ان کی جو ہے توپ کو بلبل کی چونچ سے تشبیہ دے کر کے فرمایا، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، شہید ناز کی تربت کہاں ہے۔ اور یہ فرما کر کے حضرت نے فرمایا کہ کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں، کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں، فرنگی کی موجوں میں حرمت کے فتوے سردار چڑھ کر بھی گائے ہوئے ہیں، اور شجر آزادی کو خوں دے کے سینچا، پھل اس کے پکنے کو آئے ہوئے ہیں۔ فرمایا جاتا ہے کہ جب حضرت والا نے یہ کہا کہ لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، شہید ناز کی تربت کہاں ہے، علماء کرام کے اس مجمع نے اور مسلمانوں کے اس مجمع نے آدھے گھنٹے تک نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صدا کو بلند رکھا۔
وقت آگے بڑھتا ہے، وقت آگے بڑھتا ہے، بڑھتا جاتا ہے۔ 1940 میں سب سے پہلے انگریز کے خلاف اگر کسی نے ایک نعرہ بلند کیا تھا، حضرت شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمہ کے فتوے کے بعد کوئٹ انڈیا یعنی انگریزوں بھارت چھوڑو کا نعرہ اگر دیا تھا 1940 میں، تو جمعیت علماء ہند نے دیا تھا۔ جمعیت علماء ہند کی اتنی بڑی قربانی ہے اس دیش کو آزاد کرانے میں کہ ایسی قربانی مسلمانوں کی اور کسی جماعت کی اگر ہے تو جمعیت علماء ہند کی، مسلمانوں کے علماء کرام کی، پورے ملک کی، پورے دیش کی قربانی ایک طرف اور مسلمانوں کی اور علماء کرام کی اس دیش کو آزاد کرانے میں قربانی ایک طرف۔ کوئٹ انڈیا، انگریزوں بھارت چھوڑو، انگریزوں بھارت چھوڑو۔ پھر 1943 میں یا اس سے کچھ آگے پیچھے انگریزوں کے خلاف مہاتما گاندھی جی نے بھی کرو مرو کا نعرہ دیا، اور پھر وقت آگے بڑھتا آیا۔ اس طریقے سے انگریز کے خلاف جو ہے یہ قوم میدانوں میں آ کر کے اس انگریز کو بھگانے میں سب ایک ہو گئے، اور پھر سب نے ایک ہو کر کے انگریز کے خلاف ایک محاذ چھیڑا اور ایک جنگ لڑی، اور پھر انگریز کے پنجے یہاں سے اکھڑ گئے، انگریز کا خیمہ اکھڑ گیا، اور انگریز آخر یہ کہ بھاگنے پر مجبور ہوا۔ اس اعتبار سے 15 اگست 1947 میں یہ دیش آزاد ہو گیا۔ لیکن دیش کے آزاد ہونے کا ہمیں سب سے بڑا نقصان ہو گیا۔ نقصان یہ ہوا کہ مذہب کے نام پر، اسلام اور غیر اسلام کے نام پر اس ملک کو بانٹ دیا گیا۔ ایک طرف پاکستان ہو گیا، ایک طرف ہندوستان ہو گیا، اور جو اس ملک کو آزاد کرانے کے متوالے تھے اور علماء کرام کی جو قومیں، جو ان کی نسلیں تھیں، وہ جو ہے پھر پردیسی سی کہلائی، اور ان کو یہ کہا گیا کہ تمہیں تو جو ہے پاکستان دے دیا گیا، تم پاکستان کے اندر جاؤ۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ آج جب 15 اگست 1947 میں دیش آزاد ہو گیا، پھر دیش تقسیم بھی ہو گیا، اور 15 اگست 1947 کے بعد اس دیش کا قانون بنایا گیا، آئین بنایا گیا، سنویدھان بنایا گیا، جس کو بنانے میں 2.5 سال لگے، اور 1950 میں اس 26 جنوری کو اس دیش کا سنویدھان اور آئین لاگو ہوا۔ آج یہ اسی کی برسی ہے۔ یہ میرے عزیز ساتھیوں، نوجوانوں، مسلمانوں کی، علماء کرام کی اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے اتنی بڑی قربانی رہی کہ جس کو ہم خود بھلا بیٹھے۔ ہم دوسروں کو کہتے ہیں کہ انہوں نے ہماری تاریخ کو بھلا دیا۔ نہیں میرے دوستوں، نوجوانوں، بھائیوں، اگر اس کے لیے کوئی ذمہ دار ہے تو ہم سب سے پہلے ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں کہ ہم نے اپنی تاریخ کو بھلا دیا۔ آج 72واں گنتنتر دیوس، یوم جمہوریہ، یہ ملک منا رہا ہے، لیکن دوسری طرف ملک کے کسان وہ میدانوں میں ہے، حکومت کے خلاف میدانوں میں ہے۔ وہ جہاں ایک طرف خوشی کا دن تھا، آج وہیں دوسری طرف جو ہے یہ غمی کا بھی دن ہو گیا کہ کسانوں کے اوپر جس طریقے سے ٹیار کے گولے ڈالے گئے، آنسو گیس کے گولے داغے گئے دہلی کے اندر، اور ان کے اوپر جو ہے لاٹھیاں بھانجی گئی۔ ان کی باتوں کو سننا چاہیے۔ حکومت جو ہے ایک باپ کا درجہ رکھتی ہے، سید القوم خادمہم، قوم کا جو سردار ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، وہ ان کا خادم ہوتا ہے۔ وہ جو ہے ان کی تکلیفوں کو، پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے ان کے لیے ایک قسم سے باپ کا درجہ رکھتا ہے۔ لیکن آج حکومت ہے کہ سننے کو ان کی تیار نہیں ہے۔ جو وہ کہہ رہے ہیں ان کو سنا جائے۔ آپ اگر ان کے لیے، ان کی آسانی کے لیے قانون بنا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے ایک آسانی کا قانون نہیں ہے، تو آپ اس کو بدل دیجئے، آپ اس کو ختم کر دیجئے۔ تو یہ چند باتیں تھی جو میرے سامنے، میرے ذہن میں آ رہی تھی، جو حالانکہ یہ بہت مختصر ہے، بہت بڑی تاریخ ہے مسلمانوں کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دیش پر اس آزاد دیش پر شہید ہونے والے مسلمانوں کو، علماء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روح کو جنت بخشے، جنت میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کی ذریت کو، ان کے اولاد کو اپنے بزرگوں کی طرح قربانیاں دے کر اس دیش کو مضبوط بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔